آج آپ کو عمران خان کے کیس کا پہلے بتا دیں کہ آج کیونکہ کل خاص طور پہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر جو کیس ہے اس کی بیل ہیئرنگ لگی ہوئی ہے، بڑے عرصے کے بعد 10 مہینے کے بعد وہاں پہ بیل ہیئرنگ لگ رہی ہے. تو اس لیے ہمارے وکیل نے ریکویسٹ کی تھی سلمان صفدر صاحب نے کہ آپ اس کو پیر کے لیے لے جائیں، لیکن جج صاحب نے کہا کہ نہیں، اس کو میں آگے نہیں لے کر جاؤں گا، آپ ہائی کورٹ چلے جائیں 12 بجے، کیونکہ 12 بجے ڈویژنل بینچ بیٹھتا ہے. آپ اس کے سیدھا بعد 2 بجے سے 4 بجے تک آپ اپنے دلائل مکمل کریں. تو ہمیں اس سے یہی سمجھ آ رہی ہے کہ شاید کل آخری دن ہوگا، اور اس کے بعد جج صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو کیس ہے، میں یہ پہلے کہہ دوں کہ یہ جو کیس ہے عمران خان کا، اس میں وہ بے گناہ ثابت، بشرا بی بی اور عمران خان بے گناہ ثابت ہو چکے ہیں. اب جج صاحب کے پاس جو بھی وہ جو سزا لکھی گئی ہے انہوں نے صرف پڑھ کے سنانی ہے، اس کے وہ کیس کے مطابق نہیں، کیونکہ کیس میں تو بے گناہ ہے. جج صاحب کو تو کئی ہفتے پہلے ان کو کیس کو ختم کر دینا چاہیے تھا، اور جو پروسیکیوشن ہے، کسی اور ملک میں ہوتے تو پروسیکیوشن کو الٹی سزا ملنی چاہیے تھی کہ غلط کیس لے کر آئے ہو. لیکن اب میرے خیال میں، ہمارا خیال ہے کہ جج صاحب اب اس کے اندر سزا سنا دیں گے. دوسرا میں اپنا بتا دیتی ہوں کہ میرے کل اریسٹ وارنٹ تھے پنڈی سعدکاباد کیس میں، اور وہ جو کیس ہے وہ یہ ہے کہ میں عمران خان کا میسج ہم نے 22 نومبر کو، 26 نومبر کی احتجاج سے پہلے 22 نومبر کو عمران خان کا میسج باہر آپ تک پہنچایا تھا، جیسے آج ہم کھڑے ہیں، ٹھیک ہے. اس کے اوپر جج صاحب نے میرے اوپر فرد جرم لگانا چاہتے، اریسٹ وارنٹ اس کے لیے نکلے تھے کہ میں نے آپ لوگوں کا کام کرا تھا. تو ہاں، ہم نے جج صاحب سے، ہمارے وکیل نے پچھلی دفعہ یہ پوچھا تھا کہ میں نے تو صرف پیغام آپ میڈیا تک پہنچایا تھا، لیکن آپ کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور اکیلا آپ لوگوں نے جو میڈیا نے جو عوام تک میسج پہنچایا ہے، آپ کے اوپر کوئی سزا نہیں ہو رہی. لیکن مجھے کنفرمڈ ہے کہ صبح کو جب جج صاحب کو کہا کہ آپ کی جوڈسڈکشن چیلنج کی، ہم آپ کی اپلیکیشن انہوں نے دی کورٹ میں کہ ہم آپ ATC اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کی جوڈسڈکشن چیلنج کرنا چاہتے ہیں، تو جج صاحب نے پیر کی تاریخ دے دی. لیکن جب ہم یہاں جیل پہنچے ہیں تو جج صاحب نے پیچھے فرد جرم لگا دیا، حالانکہ فرد جرم نہ میرا سگنیچر ہے اس پہ، نہ میرا انگوٹھا لگا ہے، لیکن میرے اوپر فرد جرم. اس کا مطلب کیس میرے اوپر یہ چلے گا کہ آپ تک یہ میسج 3 نسلوں سے یہاں تھے، ان کو بڑی جلدی میں زبردستی اور نکالا گیا، جس سے ان کے لیے مطلب پاکستان، ان کے دلوں میں ہمارے خلاف تکلیف ہی ہوئے گی، ہماری ہمدردی تو نہیں ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ہو رہا ہے افغانستان میں، پاکستان سے جو ہماری طرف سے ہوا یا جو بھی دہشت گردی ہو رہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ڈکٹیٹرز کبھی امن نہیں لا سکتے. اور عاصم ملک، تو یہ پالیٹیشنز کا کام ہے، اس میں پڑھیں. اگر مجھے وہ کہتے ہیں پیرول پہ نکالیں، میں آپ کے لیے اس چیز کو سیٹل کرتا ہوں افغانستان کے ساتھ، کہ میں افغانستان کا یہ معاملہ سیٹل کروں گا امن کے لیے. اور انہوں نے کہا یہ ان کا، میں نے اپنے لیے کہا کہ مجھے پیرول پہ انہوں نے ایک آفر دیا، اور میرا خیال ہے کہ ان کو سوچنا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ 30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں، اور پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیز چھوڑ کے جا چکی ہیں. پاکستان میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی، بلکہ جو سرمایہ ہے وہ پاکستان سے باہر جا رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے لیے امن کی ضرورت ہے، اور امن صرف پولیٹیکل سٹیبلٹی سے آتا ہے، اور پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی بالکل نہیں ہے، اور ڈکٹیٹرز کے ساتھ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتی. تو یہ بات چیت سے ہوتی ہے، بات چیت کرنا ضروری ہے. اور انہوں نے اپنے آپ کو، انہوں نے بڑی آفر دی ہے کہ میں اس کے لیے کرتا ہوں، مجھے اگر آپ پیرول پہ نکال لیں. لیکن جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ وہ کبھی عمران خان کو کوشش بھی نہیں کریں گے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ عمران خان کی کوئی ایک جھلک بھی دیکھے. تو اور یہ پاکستان کے لیے عمران خان کر رہے ہیں، اور وہ ان کو پریشانی ہے جو یہ پاکستان کے حالات بن چکے ہیں. شکریہ. افغانستان کے بارے میں آپ کرتی ہے وہاں پر
حملے کر رہے ہیں اس کا جواب دینے کا محمد کرنے کے بجائے وہاں پر محمد کی کریں. دیکھیں مسلمانوں پہ وہ روز حملے کر رہے ہیں. رات دیکھیں کہ افغانستان کے جب سے وہ طالبان پاکستان کے اندر آئے ہیں دہشت گرد کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے. تو وہاں پر اب کہتے ہیں کہ مذاکرات ان سے کیے گوہر صاحب سے پوچھنا.